بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. ناظرین کرام اور سامعین کرام، آپ بہتر جان رہے ہیں کہ آج کی تاریخ محبان اہل بیت، دوستدار پیغمبر اسلام کے لیے کتنی غمناک تاریخ ہے. حقیقت ہے کہ آج کا دن سیاہ دن کہا جائے یا اسلام کی تاریخ کا یہ سیاہ کارنامہ کہ جس نبی نے، جس رسول اللہ کے حبیب نے دنیا میں آ کر مسلمانوں کو مسلمان بنایا، دنیا میں اسلام کو پھیلایا، دین کے مکمل ہونے کی سند قدرت کی طرف جس کے تبلیغ کی وجہ سے عطا ہوئی، جس نے اپنی چہیتی بیٹی، اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے لیے جملہ استعمال کیا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میری ٹکڑا ہے، فاطمہ میری چہیتی بیٹی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر صاحب علم، ہر صاحب معرفت، ہر دانشور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ رسول نے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا تعارف اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، بلکہ اس نسبت سے کرایا تھا کہ میری فاطمہ جو میری ٹکڑا ہے وہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے. یعنی عظمت جناب فاطمہ کا تعارف پیغمبر اسلام نے، اور یہیں خاموش نہیں رہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی کہہ کر، بلکہ کہا من ازاہا فقط ازانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے ہمیں اذیت دی. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مختلف ممالک میں، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں، زمانے سے یہ غم، آج کا دن 8 شوال کو ہم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے غم مناتے ہیں. رسول کے چاہنے والے، انسانیت دوست انسان آج جلوس نکالا کرتے تھے، آج کے دن احتجاج منایا کرتے تھے، لیکن یہ کرونا وائرس کووڈ 19 کی وجہ سے، چونکہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں آن لائن اس غم کو منایا جا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا اس ظلم و ستم کو سمجھے کہ جس نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا، اسی کے بیٹی کو ایک مسلمان حکومت میں، ایک مسلمان ملک میں اس کی قبر کو منہدم کر دیا گیا. صرف اس کی قبر نہیں، بلکہ جنت البقیع کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے. آپ ذرا سوچئے
جس کے بابا نے زمانے میں اجالا بانٹا. انسان اس شعر کو اگر غور سے سماعت فرما لے تو یہی کافی ہے آنکھ میں آنسو کے لیے، غم منانے کے لیے، انسان کا دل دکھنے کے لیے، کہ جس کے بابا نے زمانے میں اجالا بانٹا اس کی تربت پہ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. 8 شوال 1344 ہجری جو آج کی تاریخ ہے، وفات ہو گئی تو ہماری اور آپ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا اسی مقام پہ جا کر اپنے باپ کے غم منایا کرتی تھیں. باپ کی وفات کے بعد اپنی زندگی کے باقی دن یوں گزارے کہ صبح شام بیٹوں کو ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع لے کر چلی جاتی اور اپنے باپ کی یاد میں گھنٹوں وہاں پھوٹ پھوٹ کر روتی، باپ کو یاد کرتی، باپ کے وقت کو یاد کرتی اور آنسو گراتی، غم مناتی. اب ظاہر سی بات ہے اس مقام سے شہزادی کو ایک خاص محبت ہو گئی تھی. چنانچہ جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بعد وفات اسی قبر میں شہزادی کو دفن کیا، اسی خطے میں اسی جگہ پہ دفن کیا. اور جب شہزادی وہاں دفن ہو گئیں تو یہ زمین کا یہ خطہ رشک فردوس سے بن گیا. آپ ذرا سوچے کہ اس زمین کی عظمت، وہ جنت البقیع کس عظمت کا حامل ہو جہاں پہ شہزادی کونین مدفون کی جائے. لیکن نہیں، اس کے علاوہ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے چچا حضرت عباس اور گلزار رسالت کے چند پھول یعنی امام حسن علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. صرف گلزار رسالت کے چند پھول ہی نہیں بلکہ ازواج رسول بھی وہاں آرام فرما رہی ہیں. ازواج رسول میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا اور جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی قبر اسی بیت المقدس میں ہے. صحابی رسول عثمان ابن مظعون، اس کے علاوہ بہت ساری باعظمت شخصیتیں اس جنت البقیع میں مدفون ہیں. لیکن 8 شوال 1344 ہجری کو ایک ایسی حکومت، آپ ذرا سوچیں، جو کافر کی نہیں تھی، مشرک کی نہیں تھی، بلکہ وہ اسلامی حکومت، ابن سعود نجدی جو وہابی فرقے کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت ہے. وہ اپنے مذہب کے مطابق ایک فتویٰ حاصل کرتا ہے کہ قبرستان کو زمین سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، مقبرہ ہمارے یہاں حرام ہے. ان سارے اس سے مسائل کو ایک فتویٰ لیا اور فتویٰ لینے کے بعد اسی 8 شوال 1314 ہجری کو حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے قبر مطہر کو منہدم کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ صرف جناب فاطمہ زہرا ہی نہیں بلکہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ازواج رسول
ائمہ ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، ان سب کی قبروں کو، ان سب کے قبوں کو، ان سب کے مزار کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو منہدم کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو بھی توحید پرست بنے، عرب و عجم کے مالک ہوئے، معرفت و حقانیت کے پتلے بنے، اسی رسول کی بیٹی اور دیگر مزارات کے ساتھ وہ عمل درآمد کیا گیا جس کو شاید یہود و نصارہ نے بھی روا نہ بھی ہوتے تو وہ روا نہیں رکھتے۔ کیا ان لوگوں کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی، رسول کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ فاطمہ تو بزت منی من ازاہا فقط ازانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے اس کو اذیت دی گویا اس نے ہم کو اذیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 97 سال ہو گئے، لیکن جو واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے صرف اسلام کا نقاب نہیں اوڑھا ہے، جنہوں نے صرف مکھڑا اسلام کا نہیں بنایا ہے، جو صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ یہ جانتے ہیں کہ رسول کی عظمت کیا ہے، اولاد رسول کی عظمت کیا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے، وہ آج احتجاج کے ذریعے عالم اسلام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر اور ان کے روضے کو پھر سے بنایا جائے، تعمیر کیا جائے۔ عالم اسلام سے دنیا کے ہر وہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کا یہ تقاضا آج کی تاریخ میں احتجاج کے طور پہ ہوتا ہے کہ قبر جناب فاطمہ اور جنت البقیع کی پھر رونق واپس کی جائے، اس لیے کہ ایک وقت تھا 1344 عیسوی کے پہلے جب وہاں زائر آیا کرتے تھے، ایک ہجوم رہتا تھا، ایک رونق رہتی تھی، لیکن آج کا دور ہے جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں، اس حقیر کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ جانے کے بعد نہ کوئی زیارت کر سکتا ہے بلکہ کس سختی اور سرپسندی سے وہاں پیش آیا جاتا ہے یہ جانے والے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میں دلیل کے طور پہ انسانیت دوست، اسلام کے ماننے والے، رسول کے چاہنے والے سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مشاہدہ ہر انسان کو ہے کہ اگر آج ایک معمولی حیثیت کا آدمی بھی اس ذلت و خواری کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کسی عزیز کی قبر پر کدار اور پھاڑا چلایا جائے اور قبا کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، کیونکہ قبر کی توہین در حقیقت صاحب قبر کی توہین ہوتی ہے، اور چونکہ صاحب قبر انتہائی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، لہذا اس کی آبرو کا تحفظ اس کے اعزا پر موقوف ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اس کی توہین تمام قبیلے کی توہین خیال کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، رسول کو ماننے والوں، اسلام کو چاہنے والوں، مقام انصاف ہے کہ نہیں؟ دنیا انصاف کے ساتھ بتائے کہ جب معمولی قبر کی توہین کا اثر سارے قبیلے پر پڑ جائے لیکن تمہارے رسول کی بیٹی اور عزیزوں کی قبریں اکھاڑنے والے اکھاڑ کر پھینک دیں اور اس سے نہ کسی دل پر چوٹ لگے اور نہ کسی خاندان و قبیلے کی بدنامی و رسوائی ہو، اگر رسول اور اولاد رسول تمہاری جانوں اور تمہارے جملہ عزیزوں سے پیارے ہیں تو ان کی توہین کو تمام اسلام کی توہین سمجھنا چاہیے۔ جس حادثے نے ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ کے قلوب کو برما دیا ہے، اگر ہم اس کو خاموش بیٹھ کر سنیں اور اظہار افسوس میں لب تک نہ ہلائیں تو وائے ہم پر اور نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کوشش تعمیر کے سلسلے میں ہمیشہ رہی، چنانچہ یہ بات ہمارے بزرگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں 1960 سے 1968 کے درمیان
حجت اسلام والمسلمین مولانا آیت اللہ ناصر الملت تابسرا کے چھوٹے بیٹے سعید الملت نے اندرا گاندھی سے، جب وہ یہاں کی وزیر اعظم ہوا کرتی تھیں اور جب کانگریس کی حکومت تھی، تو اندرا گاندھی سے مل کر کچھ دستاویز پیش کیے تعمیر کے سلسلے میں اور قبر کے حفاظت کے سلسلے میں، اور پیش کر کے انہوں نے کہا اندرا گاندھی سے مولانا سعید الملت نے، تابسرا نے، کہ سعودی حکومت کو پیغام دیں کہ جنت البقیع کا روضہ تعمیر ہو اور زری وہاں رکھی جائے۔ اس سلسلے میں سعودی سفیر سے مولانا کی اندرا گاندھی کی موجودگی میں 3-4 گھنٹہ مباحثہ ہوا، موجودگی میں ملاقات ہوئی اور 3-4 گھنٹہ مولانا کی سعودی سفیر سے 3-4 گھنٹہ مباحثہ ہوا، جس میں شروع میں یہ باتیں آئیں بحث کے درمیان کہ سفیر نے کہا کہ ہمارے یہاں قبر پہ کوئی عمارت بنانا حرام ہے، ہماری فقہ کے لحاظ سے، ہماری شرع کے لحاظ سے۔ تو اس پر سعید الملت تابسرا نے، خدا غریق رحمت کرے، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں عمارت بنانا حرام ہے تو آپ نہیں بنائیں، مگر کوئی دوسرا کچھ کرنا چاہتا ہو تو وہ تو حرام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کچھ سامان لا کر وہاں رکھتا ہے یا اس سے تار وغیرہ سے محفوظ کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ بھی حرام ہے کہ اس کو محفوظ کیا جا سکے تاکہ کوئی جانور وغیرہ یا کوئی چیز اس قبر کے اوپر نہ آ سکے، اس کی حفاظت کے لیے؟ اس بات پہ وہ سفیر راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ملاقات اندرا گاندھی کے ذریعے سعودی بادشاہ سے طے ہو گئی، لیکن یہ اب اتفاق کہیے کہ بدقسمتی سے اس ملاقات کو طے کر کے واپس آتے ہوئے مراد آباد کے راستے میں مولانا تابسرا کا انتقال ہو گیا، اور یوں ایک اچھے پیمانے پہ شروع کی گئی بحث ختم ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے کہا کہ یہ 60-68 کے درمیان کی بات تھی۔ حکومت نے، ہمیں آج بھی یقین ہے کہ اگر ہماری حکومت سعودی حکومت پہ ہمارے جذبے کو، ہمارے جو تعلقات ہیں اور اہل بیت کو ہر قوم و ملت مانتی ہے، جناب فاطمہ پوری دنیا کے لیے آئیڈل تھی، اگر اس کے لیے حکومت کوشش کرے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی اور جنت البقیع کی نئی تعمیر ہوگی اور پھر روضہ تیار ہوگا۔ عزیزو، بہت دکھ کی دن ہے، بہت دکھ کی تاریخ ہے، لہٰذا ہم سب مل کے ایک بڑا، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، ہم دعا کریں اور حکومتوں سے یہ التجا کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری شہزادی کی قبر اور جنت البقیع میں جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں رسول خدا کی، یا جو صحابی رسول ہیں اور جو اہم شخصیتیں ہیں، ان کی قبروں پر رونق واپس آئے اور وہ کامیاب ہو، تعمیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔